حاضرین کرام، یزیدیت کلمہ کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسالت کا اقرار کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنی، بظاہر سجدے بھی ادا کرنے، مگر پھر حقیقت قرآن کے آئین کو توڑنا، قرآن کے ساتھ غداری کرنی، پاکان امت کے ساتھ غداری کرنی، پاکان امت پر حملہ کرنا اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا، اس کا نام یزیدیت ہے۔ حسینیت جب وقت آئے اپنی جان کو بھی اس آئین قرآن، اس حق کی پہچان کو واضح کرنے کے لیے، اس حق کو بچانے کے لیے وقت آنے پر اپنی جان کو بھی قربان کرنا، اپنے مال کو بھی قربان کرنا، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا، کنبے کو بھی لٹانا، وطن کو بھی چھوڑنا، اس کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، سیرت حسین کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو شہادت سے پہلے کا ہے، ایک پہلو شہادت کے بعد کا ہے، کہ جو قیام قیامت تک باقی رہے گا۔ قیام قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک وفاداری کا، ایک حق کا پیغام ہوگا کہ وقت آنے پر ایک جو آئین قرآن کا ہے، کسی بھی صورت پر کوئی بھی شخصیت یزیدیت کی صورت کے اندر ہو، یہودیت کی صورت کے اندر ہو، نصرانیت کی شکل کے اندر ہو، شیطانیت کی صورت کے اندر ہو، اس کے گلے پہ اپنا ہاتھ پکڑ کر اس کو زمین کے اندر دبوچ کر اللہ کے پاک محبوب کے اسلام کی معصیت کو روز روشن کی طرح ظاہر کرنا، اس کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ماشاءاللہ۔ سامعین اعظام، آئیے ہم سبھی حضرات اہل و عیاد والے ہیں، کھانے پینے والے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جناب امام حسین پاک، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھ لیجئے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی چلو واضح کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے پیدائشی ولی، ایک ہوتا ہے کسبی ولی، ایک ہوتا ہے محبوب حق پیدائشی، ایک ہوتا ہے محبوب حق کسبی، کہ جو بات کے اندر عبادت کر کے اللہ کا قرب کماتا ہے۔ جو عام کسبی ولی ہوتا ہے، کسبی محبوب حق ہوتا ہے، اس کے لیے نفس کو پار کرنے کے 6 درجے ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لبامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، اور اس کے بعد جا کے آتا ہے نفس راضیہ، نفس مرضیہ۔ سامعین اعظام، جناب امام حسین پاک پیدائشی محبوب حق تھے۔ اس کی مثال میں کچھ اس طرح دیتا چلوں، جو عام سالک ہوتا ہے، عام محبوب حق ہوتا ہے، وہ پہلے نفس راضیہ کا درجہ عبور کرتا ہے، اس کے بعد جا کے نفس مرضیہ پہ جاتا ہے۔ مگر جو پیدائشی محبوب حق ہوتا ہے، جس کی وضع ہی حق کے لیے ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا طریقہ دوسرا ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا مرضیہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ جب بچپن ہوتا ہے، شریعت پوچھتی ہے، بتا تیری کیا مرضی ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ بلوغ تک جب شریعت اپنا امر طلب کرتی ہے، اس وقت تک اس کے ناز اور نیاز شریعت اٹھاتی ہے، اور جب ایسا شخص بلوغ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ شریعت کے ناز اٹھاتا ہے۔ آئیے آج کی شخصیت پر جن پہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کی مثال دیتا ہوں۔ جناب امام حسین پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کے اندر ہے۔ امام حسین پاک آپ کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں، معمول سے زیادہ طویل ہو جاتا ہے سجدہ، امر رفیع ہوتا ہے۔ محبوب اپنے سجدے کو طول دیجئے، اپنے سجدے کو لمبا کیجئے۔ امام حسین پاک کھیل رہے ہیں، کہیں پہ چوٹ نہ آ جائے۔ سامعین اعظام، کوئی شخص ایک ہرنی کا بچہ لے کے آتا ہے آقا کی بارگاہ کے اندر، امام حسن پاک ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے۔ امام حسین پاک بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے التجا کرتے ہیں، وہ بھی اس کو مانگتے ہیں، نہیں ملتا، قریب ہے کہ وہ رونے کو آتے ہیں۔ ہرنی اپنا دوسرا بچہ خود لے کے آتی ہے، کہتی ہے قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے، جن کے ساتھ نہ صرف زمین
بلکہ آسمان کے فرشتے بھی رو پڑتے. ان کے رونے سے پہلے پہلے اس شخص کی رضا کو میں حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو لے آئی ہوں. پہلا تو ویسے بھی حاضر ہے, پہلا تو ویسے بھی غلام ہو چکا ہے, دوسرا اپنے ہاتھ سے لے کے آئی ہوں. سامعین اعظام, خلیفہ وقت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر کے اوپر تشریف فرما ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. امام حسین پاک تشریف لاتے ہیں, اپنے لبوں سے کیا آواز نکالتے ہیں, ہمارے نانا کے منبر سے نیچے اتریے, اپنے نانا کے منبر پہ جائیے, جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت آل بات کے لیے قربان جائیے. نیچے اتر آتے ہیں, قدموں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں تمام امت کو کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی بچپن بلوغ تک نفس مردیہ کے درجے پہ ہوتے ہیں. مگر سامعین محترم, یہ تو ہو گیا نفس مردیہ کہ یعنی بلوغ تک شریعت نے آپ کے ناز اٹھائے, مگر جب بالغ ہوئے تو آپ کی باری آئی. شریعت نے مانگا وطن چھوڑو, وطن کو چھوڑا. شریعت نے مانگا اپنا لہو کربلا کے زمین کے اوپر بہاؤ, اپنے لہو کو بہایا. شریعت نے مطالبہ کیا اپنی اولاد کو گوانے کا, اپنی اولاد کو کربلا کے میدان کے اندر ذبح کروایا. جو خود چل کے ذبح ہو سکتے تھے وہ تو خود چلے گئے. جناب علی اصغر جو اتنے بچے ہیں خود نہیں جا سکتے, ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں جو چل سکتے تھے وہ تو چل کے آئے, جو نہیں چل سکتا اس کو حسین لے کے آتا ہے. شریعت مطالبہ کرتی ہے کنبہ کو گواؤ, کنبہ کو لٹایا گیا. شریعت نے جس چیز کا مطالبہ کیا امام حسین پاک نے بھی وہ ناز اٹھایا. پہلے شریعت نے ان کا ناز اٹھایا, اب یہ شریعت کا ناز اٹھا رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں پیدائشی محبوب حق, حق کے چاہنے والے اور جن کو حق چاہتا ہے. اب سامعین اعظام, آپ نے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شہادت کے دو پہلو ہیں, ایک سیرت شہادت سے پہلے, ایک سیرت شہادت کے بعد. شہادت کا جو بھی واقعہ ہے واعظین نے علماء آپ کے سامنے بیان فرماتے رہتے ہیں. اختصار کی وجہ سے میں آئیے شہادت کے بعد کی جو سیرت ہے اس کا تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. سامعین اعظام, جناب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آخری شخصیت ہیں. کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جناب علی اوسط, جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, بچپن ہے آپ کا, بلوغ کی عمر تک ہیں, بیمار ہے, خیمہ کے اندر ہے. اپنے بابا جان کو پکڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے سامنے میرے جیتے جی آپ نہیں جا سکتے, پہلے آپ کا بیٹا جائے گا, اپنے لہو کو پیش کرے گا, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا رب کائنات کی یہ منشا ہے, مرضی ہے, اولاد ہماری تم میں سے چلنی ہے. بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں. امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں سینے کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ بابا کے سینے کے اندر جو علم و حکمت کے سمندر تھے تمام کے تمام میرے سینے کے اندر آگے ہیں. سامعین اعظام, شادپور شریف